الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسرا جمعہ ہے جو روداد سفر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلی بار حرم پاک کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ خانہ کعبہ وہ گھر، اللہ کا گھر، جو تمام گھروں سے عظیم تر گھر ہے، اور اس کا وہ در جو سب دروں سے بڑا در ہے، وہی گھر جس کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی تک آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس قدر عظیم ہے۔ عرش جو اللہ کا ہے، عرش کے ٹھیک نیچے آپ دیکھیں گے بیت المعمور کو، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، جو اس کا طواف کرتے ہیں، اور بیت المعمور کے ٹھیک نیچے آپ پائیں گے بیت اللہ کو، یعنی اسی اللہ کے گھر کو، یعنی اس روئے زمین پر اس گھر سے عظیم گھر اور کوئی نہیں ہے۔ آپ وہاں ایک نماز ادا کریں، 1,00,000 نمازوں کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ وہاں اس کعبہ شریف کو صرف دیکھنا وہ بھی عبادت ہے۔ وہاں کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جو وہاں آپ گزاریں گے، گویا آپ رحمتوں کے اس سمندر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو آپ ہر وقت وہاں سمیٹتے جا رہے ہیں۔ بڑی ہی عظیم جگہ ہے وہ، جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ بار بار وہاں جانا نصیب کرے، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس عظیم تر، اس عظیم ترین گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں کا کیا ہے، جب مجھ سے بھی پوچھا گیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی جو سید ابو العلا مودودی
علیہ الرحمہ نے کہی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے کیسا محسوس کیا مکہ اور مدینہ میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ میں جب میں تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور مدینہ میں روضہ پاک کے سامنے جب میں تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ انہوں نے حقیقی وہ ترجمانی کی ہے دل کی کیفیت کی، بالکل مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، اور آپ میں سے بھی ہر ایک شخص ایسا ہی محسوس کرے گا جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہوگا تو ایسا لگے گا جیسے ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور روضہ پاک کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو ایسا لگے گا جیسا کہ آپ باپ کے سامنے باادب کھڑے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہر ایک ہم میں سے ہر فرد کو وہاں اس گھر کی زیارت اور روضہ پاک کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کا جو غلاف ہے، اس غلاف کے بارے میں بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہوں گا کہ وہ جو غلاف ہے ایک سال میں وہ تیار ہوتا ہے، 200 سے زائد آدمی جو ہے اس کو بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ 150 کلو گرام سونے کے تاروں سے اس پر لکھائی کی جاتی ہے، کچھ آیات اس پر لکھی گئی ہیں، 150 kg، اور ریشم جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ 670 کلو گرام کا ریشم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو ہے غلاف ہر سال بدلا جاتا ہے، یکم محرم کو اب بدلا جاتا ہے، پہلے وہ 9 ذی الحج کو بدلا جاتا تھا، اور پرانے غلاف کے جو کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ تحفتاً کچھ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کوئی خاص ان کے پاس معیار ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہر سال غلاف جو ہے بدلا جاتا ہے۔ تو یہ غلاف کعبہ کی بات تھی، اس عظیم گھر کی بات تھی۔ اس عظیم گھر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تھوڑا سا اس کی طرف ہم دھیان دیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، پس جو ان مہینوں میں لازم کر لے اپنے اوپر، جس نے نیت کی ان مہینوں میں حج کرنے کی، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کوئی اس سے شہوانی فعل سرزد نہ ہو، کوئی شہوانی حرکت اس سے سرزد نہ ہو۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ قربت حاصل نہیں کر سکتا، شہوانی کسی قسم کی کوئی بات تک نہیں کر سکتا، فلا رفث ولا فسوق، اور نہ کوئی بدعملی ہو۔ اگرچہ عام حالات میں بھی فسق، گناہ کے کام، غلط کام اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس دوران احرام کی حالت میں اور زیادہ ان کی قباحت شدید ہو جاتی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو، حج کے دوران کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو، حتیٰ کہ اپنے غلام کو بھی انسان ڈانٹ نہیں سکتا۔ آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے خادم کو بھی نہیں ڈانٹ سکتے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی آپ بھلائی کا کام کریں گے، جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا، اللہ کو اس کی خبر ہوگی، یعنی اللہ اسے جانتا ہے، اسے معلوم ہے کون سا نیکی کا کام آپ نے کیا، آہستہ سے کیا، خفیہ کیا، اعلانیہ کیا، کس حال میں بھی کیا، جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے اللہ کو اس کی خبر ہوگی۔ یعلمہ اللہ وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لو، یعنی سفر خرچہ ساتھ لو،
فإن خیر الزاد التقوی، تو بہترین، یقیناً بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے بچو۔ واتقون، تقوی اختیار کرو، ڈرو اور میری نافرمانی سے بچو، اے اولو الالباب، اے عقل والو، اے ہوش مندو۔ اس میں آپ نے دیکھا جو زاد راہ ساتھ لینے کی بات، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ تقوی توکل کے خلاف ہے، وہاں اللہ کھلائے گا، کچھ ساتھ نہیں لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، آپ زاد راہ ساتھ لو، خود بھی کھاؤ، کسی اور کو بھی کھلا سکتے ہو، اسے بھی کھلاؤ۔ یہ کوئی پرہیزگاری کا کام نہیں ہے کہ آپ وہاں مانگتے پھریں گے، یا ایسا توکل اللہ کو پسند نہیں کہ بغیر آپ زاد راہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جائیں گے۔ ہاں، اگر اللہ کو پسند ہے تو وہ تقوی پسند ہے، پرہیزگاری پسند ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ چیز اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ یقیناً جب آپ جائیں گے تو جو کہا گیا ہے کہ وہاں شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، وہاں بینات ہیں، روشن نشانیاں ہیں، قدم قدم پر ہیں، لیکن اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی تو یقیناً ان نشانیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ جو تقوی کی بات کہی گئی ہے کہ تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے، اور اسی تقوی میں وہاں جا کر اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب وہاں کی ان نشانیوں کو، فیہ آیات بینات جو کہا گیا ہے، اس میں کیا ہے؟ روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم، یعنی اسی قسم کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیوں کا پہلے تذکرہ ہم کر چکے ہیں، ایک نشانی کا کچھ اور نشانیوں کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ یعنی جب وہاں آپ پہنچیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے ایک مقام ہے وہاں پہ، اسے ہم مولد نبی کہتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں تولد ہوئے تھے، جہاں جنم لیا تھا، جو مقام پیدائش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جگہ وہاں پہ ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی، اگرچہ وہاں کوئی اس قسم کا بورڈ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ہے وہاں پہ جسے آپ دیکھیں گے، جو بورڈ لگا ہے وہ دار المطالعہ لکھا ہے وہاں پہ کہ یہ دار المطالعہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہاں ایک لائبریری ہے، دار المطالعہ ہے، بس۔ جو ان پڑھ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بس اتنا ہی جانیں گے وہ۔ لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ کوئی لاکھوں میں کوئی ایک یا دو آدمی جانتے ہوں گے۔ یہ ایک غلطی ہے، اسے ہم کہیں گے ایک خطا ہے کہ وہاں اس قسم کا بورڈ ضروری ہونا چاہیے تھا، تاکہ سب کو معلوم ہوتا کہ یہ کتنی عظیم جگہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہمارا رہبر کامل ملا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ کس قدر عظیم جگہ وہ ہے، وہ جگہ، اس کے بارے میں بھی ایک دو باتیں یاد رکھیں۔ جب مکہ فتح ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں اب داخل ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تشریف رکھیں گے، یعنی آپ کہاں ٹھہریں گے؟ تو آپ نے اس وقت جو الفاظ فرمائے تھے، آپ نے فرمایا تھا حل ترک لنا عقیل من ظل، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی سایہ چھوڑا ہے؟ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی سایہ چھوڑا ہے؟ عقیل جو تھے حضرت ابو طالب کے فرزند تھے، حضرت علی کے بھائی۔ عقیل نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی، تو آپ کے مکانوں پہ وہاں قبضہ کیا گیا تھا۔ تو عقیل نے حضور کا جو مکان تھا اس پہ قبضہ کیا تھا۔ عقیل نے اپنے بیٹے کو دیا،
بیٹے نے وہ بیچ دیا محمد بن ثقفی کو. حجاج بن یوسف ثقفی آپ نے سنا ہوگا نام، جنہوں نے وہ قرآن پاک پر جو اعراب وہ نقطے لگائے ہیں، بڑا ایک اچھا کام بھی کیا انہوں نے. ان کا بھائی تھا یہ محمد بن یوسف ثقفی، ان کو بیچ دیا. پھر خیزران تھی خلیفہ مہدی کی بیوی، ہارون رشید کی ماں. جب وہ وہاں جاتی ہے حج کرنے کے لیے، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک کا زمانہ ہے. 786 عیسوی پر آپ تخت پر بیٹھے تھے، مشہور بادشاہ تھے. ان کی ماں تھی یہ، خیزران ان کا نام تھا. خیزران جب حج کرنے جاتی ہے، اس نے وہ مکان حضور علیہ السلام کا جو تھا مولد، جسے ہم کہیں گے جائے پیدائش، اس مکان کو خریدا یا آزاد کروایا، اس سے وہاں ایک مسجد بنوائی تھی. پھر وہاں ترکی خلیفہ نے، ایک خلیفے نے وہاں پہ ایک مینارہ بھی بنوایا تھا، اس کو ایک چھوٹا سا مینار بھی بنوایا تھا. تو سعودی حکومت نے اب وہاں ایک دارالمطالعہ قائم کیا، اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہم کہیں گے کمی ہے اس میں کہ وہاں بورڈ لگا ہونا چاہیے تھا کہ یہ مولد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جائے پیدائش ہے. تو وہ مقام جو ہے ذرا اس طرف دھیان جائے آپ کا اور ہمارا کہ پیارے نبی فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ اپنا گھر جس پر قبضہ کیا گیا تھا اور پھر وہ بیچا گیا تھا، آپ نے نہ بیچنے والوں سے اور نہ خریدنے والوں سے تقاضا کیا کہ یہ میرا گھر اسے واپس کرو. آپ کو اپنے گھر سے زیادہ اسلام عزیز تھا، لوگوں کی آخرت عزیز تھی کہ کہیں اس بات سے کوئی خفا نہ ہو جائے اور اسلام سے دور نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ جنت سے بھی دور ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے بھی دور ہوگا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میرا گھر مجھے واپس کیا جائے. اور پھر آپ ہی کے اس اسوے پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، جن کے مکانوں پہ بھی قبضہ کیا گیا تھا، انہوں نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے جو مکانات ہیں واپس دلائے جائیں. ذرا دیکھیے آپ اس آئینے میں جو اللہ فرماتے ہیں نا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج آپ کرنے جا رہے ہیں، لیکن حج کے لیے جو سب سے عظیم چیز آپ کے ساتھ ہو وہ تقویٰ ہو، اور جب آپ لوٹیں تو تقویٰ میں اضافے کے ساتھ، تقویٰ میں آپ بہت آگے چلے گئی اس کے ساتھ لوگ. جب وہاں ان چیزوں کا آپ معائنہ کریں گے، ان چیزوں کا آپ مشاہدہ کریں گے، تو یقیناً آپ کے تقویٰ میں اضافہ ہوگا. آپ کو اپنے ذاتی نقصان کی طرف زیادہ دھیان پھر نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے کہ میری آخرت کس چیز سے سنور جائے گی، مجھے اللہ کے ہاں کون سی چیز زیادہ فائدہ دے گی، وہی آپ کریں گے. تو یہ جو ہے وہاں پہ مولد نبی جو بالکل وہاں آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں گے، یقیناً اس سے آپ کے اس ایمان میں اضافہ ہوگا. ہارون رشید کی ماں کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وہ خیزران، وہ بہت زیادہ جری اور جو حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ حصہ لینے والی تھی. وہ جب ان کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، خلیفہ مہدی جو تھے، اس کے بعد ان کا بڑا بیٹا ہادی اس کا نام تھا، وہ بادشاہ بنتا ہے، لیکن وہ ماں کی بات سنتا نہیں تھا، تھوڑا سا وہ دوسرے قسم کا تھا، تو اس نے خود اس کو قتل کروایا تھا اور اس کی جگہ ہارون رشید کو پھر بادشاہ بنوایا تھا. اور ہارون رشید نے بہت اچھے کام بھی کیے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے بعد علمی میدان میں خاص طور، اس کے بعد ان کے بیٹے مامون الرشید، انہوں نے کتنی وہ کارنامے انجام دی ہیں علمی میدان میں، ایک الگ موضوع ہے. تو یہ ایک چیز. دوسری چیز، ایک دوسری نشانی جس کی طرف میں آپ کی توجہ اس وقت مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ایک مقام ہے وہاں پہ رہات.
مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے وہ رہات مقام جو ہے وہاں آپ دیکھیں گے ایک چشمہ بھی ہے جسے عین النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چشمہ۔ یہ رہات مقام کیا ہے اور یہاں کی تاریخ کیا ہے؟ ایک شخص تھا یہاں کا رہنے والا، اس کا نام تھا غاوی بن غالب۔ یہ غاوی بن غالب جو تھا یہ بت پرست تھا۔ ایک دن کیا دیکھا اس نے، جن بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اس پر دیکھ رہا ہے، یہ ایک دن کی 2 لومڑیاں آئیں، انہوں نے اس بت پر جو گھی وغیرہ چڑھایا گیا تھا انہوں نے اس گھی کو چاٹ لیا اور اس کے بعد پیشاب کر دیا ان پر۔ اب یہ شخص جو تھا غاوی بن غالب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی دیکھو، جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں، جن سے ہم مانگتے ہیں، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، یہ اس قدر ذلیل ہیں کہ ان پر پیشاب کیا گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ جو بھی ذہین ہوگا وہ تعصب سے ہٹ کر، وہ تعصب سے دور، بڑے خوبصورت انداز سے اخلاص کے ساتھ وہ سوچتا ہے کہ میرا اپنا فائدہ کس میں ہے، میری عزت کس میں ہے۔ اب جو خود ذلیل ہو رہا ہو کسی کو وہ کیا عزت دے سکتا ہے؟ جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکے کسی کا دفاع کیا کر سکتا ہے؟ یہاں تو اللہ کی ذات پر، وحدانیت پر کامل یقین ہو جاتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، غاوی بن غالب اس کا نام تھا، کہ بھائی کس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، کس کو اپنا حامی اور ناصر، کس کو اپنا ہم معبود مانتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو ایسا ہوا۔ انہوں نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، خدا کا فرستادہ کہتا ہے، اس سے ملاقات کیوں نہ کی جائے۔ یہ چلا گیا، اس نے ملاقات کی، کچھ سوالات کیے اور اس کے بعد یہ متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مسلمان ہو گیا۔ جب واپس جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ایک برتن لاؤ۔ وہاں ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پانی کی بڑی قلت ہے، وہاں پانی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہوتی، بلکہ پینے کے پانی کے بارے میں بھی بڑے پریشان رہتے ہیں یہ۔ تو انہوں نے ان سے کہا ایک برتن لاؤ۔ تو اس برتن میں آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک اس برتن میں دیا، کہا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالو تو کسی اونچی جگہ پہ اسے بہانا۔ تو جب پانی بہنے لگے تو پھر کسی کو منع نہیں کرنا، کسی کو روکنا نہیں پانی لینے سے، جو بھی چاہے اس کو پانی لینے دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے اس پانی کو وہاں پہ بہایا جس میں لعاب دہن آپ کا تھا تو وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرنا تھا، اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ وہاں سے وہ پانی جاری ہو گیا۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے جسے عین النبی کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں باغات بھی لگے، آج تک کہا جاتا ہے کہ انہی لوگوں نے، انہی صحابہ کے دور کے باغات بھی ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ کافی باغات وہاں بنے، حالانکہ یہ زیادہ دور نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں یہ مقام ہے، 150 کلومیٹر دور ہے یہ مکہ سے۔ اسے عین النبی کہا جاتا ہے۔ اور وہی غاوی بن غالب جو ہے وہ پھر راشد بن عبداللہ السلمی کے نام سے مشہور ہوئے، بہت بڑے صحابی ہیں، اچھے کارنامے ان کے ہیں، راشد بن عبداللہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جگہ بھی وہاں جو ہے دیکھنے کے قابل ہے، زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا وہ طرز عمل کہ آپ نے اپنے مکانوں کا مطالبہ نہیں کیا، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات جو بے شمار وہاں پہ ہیں،
ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو عین النبی وہاں پہ ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو تیار کرتی ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو ہماری غایت اولا ہو، جو ہم سب کا ملجا و ماوا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو. جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں وہ اللہ ہو. اللہ کی قدرت پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات پہ توکل، بھروسہ، یقین، محبت یہ پختہ تر ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے دیکھنے سے. انسان کو جب معلوم ہو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. ورنہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ جو دینا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کوئی اور دیتا ہے. ہم یہاں اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، دکان بند نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو غذا ملتی ہے، ہمیں جو رزق ملتا ہے دکان سے ملتا ہے. ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں کام چھوڑیں گے تو کھائیں گے کیا. ہم اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی تجارت کو چند لمحوں کے لیے ہم روک نہیں سکتے. یہ یقین کی کمی، یا ہم سے کہیں گے عقل کی کمی، ایمان کی کمی. حالانکہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. وہ کسی دانا شخص نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک چاندنی رات میں، 14ویں کا چاند ہو، آپ کسی تالاب کے کنارے بیٹھیں گے، آپ کو چاند تالاب کی اس تہ میں نظر آئے گا. اب جو نادان ہوگا، کم فہم ہوگا، کم عقل ہوگا، وہ تالاب میں چھلانگ لگائے گا کہ میں اس چاند کو پکڑوں کہ یہ نیچے ہے. حالانکہ نیچے نہیں، وہ اوپر ہے. اسی طرح سے برابر ہم جو یہ سوچتے ہیں، یہ جو ہمارا، ہم یہ کہیں گے ایمان ایک قسم کا ہے کہ نہیں، روزی جو ملتی ہے کہ فلاں جگہ ملتی ہے، عزت ملتی ہے تو فلاں کے پاس ملتی ہے، فلاں کو سلام کروں گا تو مجھے نوکری ملے گی، سلام نہیں کیا تو نوکری نہیں ملے گی، فلاں کو زندہ باد مرد آباد کہا تو مجھے کھانا ملے گا ورنہ کھانا نہیں ملے گا، میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، وہ کروں گا تو وہ ہوگا. لیکن اصل ذات جو ہے جہاں سے انسان کو ملتا ہے، جو دینے والی ذات ہے، قرآن نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو آسمان میں ہے، وہ نیچے نہیں، وہ اوپر ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ تمہاری کم عقلی ہے. جس طرح چاند کسی کو نیچے نظر آ رہا ہے، تمہیں بھی یہ روزی نیچے نظر آ رہی ہے، تمہیں بھی یہ عزت نیچے نظر آ رہی ہے. عزت بھی وہاں سے بڑھتی ہے، عزت وہاں سے ملتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی غیبت کر کے، کسی پر بہتان لگا کر اپنی عزت کو، اپنے سر کو اونچا کیا جائے. نہیں، ان جگہوں سے عزت نہیں ملتی. آپ اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں، چوری سے، چکاری سے، رشوت سے، ان چیزوں سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا. وہ مال نہیں ہوگا، وہ گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی، نجاست ہوگی. وہ ہاں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق آپ کمائیں گے وہ پاکیزہ مال ہوگا. اس سے عزت بھی آپ کی بڑھے گی، اس میں آپ کو سکون بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی، اور اللہ کی رضا بھی آپ کو حاصل ہوگی، جو سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ایمان میں اضافہ کرتی ہے، ہمارے تقویٰ میں، خدا خوفی میں اضافہ ہوگا ان چیزوں کے ذریعے. اگر نہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا. ابھی آپ دوسرے پہلو سے بھی آپ دیکھیں کہ عزت کہاں سے بڑھتی ہے، کہیں اور سے ملتی ہے، کسی کے در سے ملتی ہے کہ اللہ کے در سے ملتی ہے. ایک سادہ سی مثال وہاں جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے، وہاں کوئی بھی کسی ایک شخص کو بھی آپ نہیں پائیں گے جو منسوب کرتا ہو ابو جہل کے ساتھ اپنے آپ کو یا ابو لہب کے ساتھ. وہاں فخر محسوس کرتا ہے ہر شخص کہ میں حضور کے خاندان سے ہوں، میں ہاشمی ہوں. اپنے آپ کو صدیقی وہ کہیں گے، صدیق سے منسوب کریں گے، ابو بکر صدیق سے. فاروقی کہیں گے، عثمانی کہیں گے، علوی کہیں گے، عباسی کہیں گے. یعنی ان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا، انہیں اس میں فخر محسوس ہوتا ہے. اویسی کہیں گے، اویس کرنی کے ساتھ منسوب کریں گے. وہ صحابہ ابھی تک زندہ ہے اس اعتبار سے کہ ہر ایک شخص منسوب کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ. اس کے برعکس کسی ایک کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے وہ اپنے آپ کو ابو جہلی کہے، ابو لہبی کہے،
قطبی کہے، شیبی کہے، کوئی بھی نہیں کہتا. اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد ہوگا بھی لیکن وہ کبھی کہتا نہیں ہوگا کہ میرا تعلق ان سے ہے. تو یہاں بھی آپ کو جان لینا چاہیے کہ عزت کہاں سے ملتی ہے، یہ عزت کہاں تقسیم ہوتی ہے، یہ عزت دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. لہذا ان چیزوں کی طرف میں بڑے ادب سے کہوں گا اور بڑی محبت سے کہوں گا کہ ان چیزوں کی طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا. پہلی فرصت میں ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ جو ابھی تک وہاں نہیں پہنچے ہیں، انہوں نے ابھی اس گھر کی زیارت نہیں کی ہے، روضہ انور کی زیارت نہیں کی ہے، انہیں اپنا ارادہ بنانا چاہیے، پختہ ارادہ کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. لہذا اگر آپ کے پاس اتنا ہے سرمایہ، اتنا پیسہ ہے تو آپ کو اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اس سلسلے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے. آپ کھانے میں کمی کر سکتے ہیں، پہننے میں کمی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کی تمنا ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جو گئے ہیں انہیں بھی بار بار وہاں لے جائے، اور جو ابھی نہیں گئے ہیں ان کے دلوں میں بھی اس گھر کی محبت ڈال دے تاکہ وہ بھی وہاں پہنچ جائیں. رب کائنات ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے. آج تک ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، آج تک ہم سے جو سستی اور کاہلی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم اللہ ہی سے معافی مانگتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.